الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت 36 ہم پڑھ رہے تھے تو وقت ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا تھا کہ اللہ ہی کو خدا مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ، غیر رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ، اور کسی بھی کام یا مجلس کے ساتھی کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور غلاموں کے ساتھ بھی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غرور کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ میں نے اس کی تفسیر کرتے بتایا تھا کہ وعبد اللہ، یہ پچھلی جتنی شریعت بیان ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو بنیادیں ہیں وہ خدا کے خدا ہونے پر کھڑی ہیں۔ اگر ہمارا کوئی خالق ہے تو اسی کو قانون دینے کا حق حاصل ہے، یہ نہیں کہ بس میں اٹھ کے قانون دے دوں۔ مجھے بھی تب حق حاصل ہوگا کہ جب عوام مجھے قبول کریں کہ ہاں آپ قانون دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو یہ حق صرف خالق ہونے کی وجہ سے حاصل ہے، خواہ لوگ قبول کریں یا نہ کریں۔ جیسے باپ کو بعض احکام دینے کا بچوں پہ حق حاصل ہوتا ہے، لیکن وہی احکام کوئی اور نہیں دے سکتا، وہ صرف اس لیے کہ وہ بایولوجیکلی ہمارے والد ہو جاتے ہیں، ہم ان کے گھر پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پیدا ہونے سے، پیدا کرنے سے، جنم دینے سے کچھ حقوق قائم ہو جاتے ہیں، تو ان حقوق کو ہم مانے نہ مانے وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو فعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے کی وجہ سے وہ حق رکھتا ہے کہ ہمیں قانون دے۔ تو ایک تو یہ پہلو اس کا کہ وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ ہی کو خدا مانو، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اس خدا نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، اور سارے ان لوگوں کے ساتھ۔ یہ جو آیت ہے یہ اس پہلو سے پیچھے سے جڑی ہوئی تھی کہ خدا کے جو حق ہے قانون دینے کا وہ بیان ہو جائے، اور ساتھ ہی جو دوسرے لوگوں کا حق ہے وہ بیان ہو جائے کہ خدا کے درمیان اور لوگوں کے درمیان اصل چیز فرق کیا ہے، کہ خدا خالق ہونے کی وجہ سے الہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور جبکہ والدین وغیرہ یہ ان کے ساتھ خدائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمیں البتہ حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک کے بارے میں تفصیل کر دی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بتائے ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ میں نے ذی القربہ کی وضاحت کر دی تھی، یتیموں کی وضاحت کر دی تھی۔ یتیم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اس عمر میں والدین فوت ہو جائیں جو کمانے کی عمر نہیں ہے۔ اس عمر میں اگر بچے کوئی والدین فوت ہو جاتے ہیں تو وہ یتیم ہے، جس کو ہم کہیں کہ بے سہارا ہو گیا ہے۔ ان یتیموں کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم سب لوگوں پر ہے، رشتہ داروں پر سب سے پہلے درجے میں ہے، اور اس کے بعد محلے والے جو قریب اس کو جانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ یتیموں کو کھانا کھلانا، لباس فراہم کرنا، علاج فراہم کرنا، تعلیم دلانا، یہ 3 چیزیں یتیموں کا حق ہے تمام معاشرے کے اوپر: کھانا، لباس، رہنے کی جگہ، علاج اور تعلیم۔ اگر کسی علاقے میں یتیم کو یہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں تو پورا علاقہ گناہ گار ہوگا۔ اگر رشتہ داروں کو یہ توفیق نہیں ملی تو رشتہ دار گناہ گار ہوں گے۔ چچا، تایا، ماموں، خالہ، پھوپھی، سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے یتیم بھتیجے بھانجے کو سنبھالیں، اور سنبھالیں کس طرح سے کہ کھانا پینا، لباس، رہائش اور علاج معالجہ اور تعلیم و تربیت جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ اس کو فراہم کریں۔ اس کے بعد مساکین ہیں۔ مساکین جو ہیں وہ معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بے کس ہوتے ہیں،
محنتی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ذمہ داریاں جو ان کے اوپر ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی، اور کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو محنت نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر کوئی معذور ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی شدید بیمار ہو گیا ہے، تو یہ بے کسی ہے جو کسی پر بھی آ سکتی ہے، بڑے گھرانوں کے لوگوں پر بھی آ سکتی ہے کہ وہ اب بے کسی ہے، تو اب ایک گھر میں ایک بوڑھا پڑا ہوا ہے تو اس کے خدمت کرنی لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح معاشرے میں کوئی ہمارا ہمسایہ، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار مسکین ہو گیا ہے تو اس کی ہمیں مدد کرنی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ رشتہ داروں میں سے ہمسایہ، یہ تصور واضح ہے جب رشتہ دار واضح ہیں اور ہمسایہ واضح ہے، لیکن رشتہ داری میں برادری بھی آ جاتی ہے، تو دور کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ والجار الجنب، عام ہمسایہ ہے جس سے ہمارا کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن وہ ہمارا ساتھ برابر میں رہتا ہے، اس کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں گے۔ والصاحب بالجنب، ہر وہ آدمی جو آپ کا کسی وجہ سے ساتھی بن جائے، سفر میں، حضر میں، کاروبار میں، مثلا ہم کسی دفتر میں کام کرتے ہیں تو سارے دفتر کے کولیگ جو جن کو آج کل کہتے ہیں وہ ہمارے صاحب بالجنب ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو سفر میں ہم جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، تو جو ساتھ ہمارے بیٹھا ہے وہ ہمارا صاحب بالجنب ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ یعنی مستقل زندگی کے ساتھی کاروبار میں، دفتر میں، اور کبھی کبھی بیٹھنے والے ساتھ، دونوں شامل ہو جائیں گے۔ کسی مجلس میں بیٹھے، استاد شاگرد کا تو تعلق بنتا ہے، کلاس روم میں، یہ صاحب بالجنب ہے، جو بھی کسی چیز میں آپ کے ساتھی بن جائے۔ وابن السبیل، مسافر، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ مسافر بعض اوقات ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے رات گزارنے کے لیے، کہیں رہنے کے لیے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ گھر سے دور ہیں، اور آپ بھی کسی وقت مسافر ہو سکتے ہیں، گھر سے دور ہو سکتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور آپ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، نہیں کر سکتے تو ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ روکا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو اگر آپ مدد نہیں کرنی تو ڈانٹ نہیں سکتے۔ تو یہ اب حسن سلوک کیا ہے؟ حسن سلوک میں بتا چکا ہوں کہ اصل میں جو احترام ہے انسانوں کا وہ ان سب کے ساتھ ہونا ہے۔ احترام میں بتا چکا ہوں کہ مکہ معظمہ جیسی بات ہے، کہ جو مکہ کا احترام ہے وہی انسانوں کا احترام ہے۔ جو میرا مال، میری آبرو، میری جان، ان تینوں کی وہی حیثیت ہے جو مکہ کی ہے، حج کے دن کی ہے، حج کے مہینے کی ہے، وہی اہمیت ہے، وہی احترام ہے۔ احترام کرنا ہے۔ حسن سلوک کا مطلب ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، دھوکہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری چیز ہو جائے گی کہ ہمیں احترام کرنا ہے، نقصان اور دھوکہ نہیں پہنچانا ہے، اور تیسری چیز ہو جائے گی کہ ہمیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے ہر صورت میں، اور چوتھی چیز یہ ہو جائے گی کہ ہمیں اگر کوئی غلطی کرے ان میں سے تو ہمیں معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اور پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں احسان کے ساتھ آتی ہیں۔ البتہ والدین کے ساتھ ہم اور باقی لوگوں کے ساتھ ایک فرق کر سکتے ہیں جو قرآن کے مختلف مقامات کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے، کہ والدین کے ساتھ میں اپنے معاملے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، والدین کے ساتھ کہ میرے والد مجھے مکہ مارے تو میں جواب میں مکہ نہیں مار سکتا، لیکن آپ ماریں تو میں مار سکتا ہوں، میرا بھائی مارے تو میں جواب میں مکہ مار سکتا ہوں، لیکن میرے والد صاحب مجھے مکہ مارے تو میں ان کو جواب میں مکہ نہیں مار سکتا، ان کے ساتھ میں عدل نہیں کر سکتا کہ انہوں نے مجھے 5 طاقت کا مکہ مارا تو میں بھی 5 طاقت کا مکہ مار دوں، لیکن بھائی کو مار سکتا ہوں، ہمسائے کو مار سکتا ہوں، دوست کو مار سکتا ہوں کہ اس نے مجھے مارا ہے تو میں بھی اس کو مار سکتا ہوں۔ تو والدین کے ساتھ معاف کرنے کا ہی اور حسن سلوک کا ہی سٹیج ہوگی، عدل کی سٹیج نہیں ہوگی۔ تو عدل میں باقی لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہوں، لیکن والدین کے ساتھ اپنے معاملے میں، صرف اپنے معاملے میں، کہ مجھے جب والد نے نقصان پہنچایا تو میں ان کو نقصان نہ پہنچاؤں، مجھے جو اب انہوں نے گالی دی ہے تو میں ان کو گالی نہ دوں، مجھے جو انہوں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو میں ان کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ لیکن اگر وہ کسی اور کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اب مجھے عدل کرنا ہے۔ دوسروں کے کیس میں والد کے خلاف میں کھڑا ہو سکتا ہوں، والدہ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں،
ظاہر ہے کہ ان کو ماروں پیٹوں گا تو نہیں، لیکن اگر عدالت میں گواہی دینے پڑے گی دوں گا، کسی پنچایت میں گواہی دینی پڑے گی تو دوں گا، یہ لازمی بات ہے۔ اور ایسا ہی میرے سگے بھائی کے بارے میں والد صاحب اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو میں ان کو سمجھانے کی، روکنے کی کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو۔ تو یہ والدین کے ساتھ اپنے معاملے میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دوسروں کے معاملے میں ان کو روک سکتا ہوں۔ اپنے معاملے میں روکا تو جا سکتا ہے، سمجھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن دوسروں کے معاملے میں عدل پہ کھڑا ہوں گا۔ ظاہر ہے کہ سزا میں نے تو نہیں دینی والدین کو، عدالت نے دینی ہے تو میں وہاں گواہی دے دوں گا۔ اب اگلا جو جملہ ہے یہ تو سارے ہو گیا۔ اب ابن سبیل مسافر جو ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ذرا پرانے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا کہ ہوٹل نہیں ہوتے تھے، سرائے نہیں ہوتے تھے، یا اس طرح کی سہولتیں نہیں ہوتی تھی جیسے موبائل وغیرہ ہمارے پاس ہوتا ہے، یا آن لائن بینکنگ ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نکلوا لیں۔ لیکن آج بھی مسافر کے ساتھ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس کی ساری چیزیں جیب کٹ گئی ہو، موبائل چھن گیا ہو، وہ بیچارہ بے آسرا ہو گیا ہو، تو یہ ممکن ہے۔ تو اس لیے آج بھی اگر کوئی مسافر ہم سے مدد مانگے گا تو ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کیونکہ وہ گھر سے دور ہے اور اس کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ غلاموں کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے اب غلامی کے معاملے کے جتنے بھی احکام ہیں وہ موقوف ہیں۔ موقوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر ہمیں اس وقت عمل کرنے کا موقع میسر نہیں ہے۔ شریعت کے بہت سارے احکام مختلف وقتوں میں موقوف ہو جاتے ہیں۔ مثلا اس وقت ہمارے اوپر نماز کا حکم موقوف ہے، جنہوں نے عصر پڑھ لی ہوئی ہے، تو اب مغرب کا حکم جب آئے گا، ٹائم ہوگا، تو پھر ہمیں نماز، تو اس وقت جس نے عصر پڑھ لی ہوئی ہے لاہور میں، اس کے اوپر عصر کا حکم، نماز کا حکم موقوف ہے۔ مغرب کا وقت ہوگا تو سب پہ وقت واجب ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جب غلام نہیں ہے تو اس کے حکم بھی موقوف ہو گئے، جب نماز کا وقت نہیں ہے تو نماز کا حکم موقوف ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔ یہ جملہ بہت اہم جگہ پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ان کو جو مختال ہوں اور فخور ہوں۔ مختال کا مطلب ہے تکبر والے، اور فخور کا مطلب فخر والے ہیں۔ مختال تکبر ہے اور فخر اپنے کارناموں کو، اپنی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والے، اور مختال اس کی بنیاد پر تکبر کرنے والے۔ بعض اوقات آدمی صرف فخر کر رہا ہوتا ہے، تکبر نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ محمد علی جناح کے بارے میں آتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہ وہ گجرات میں کوئی تقریر کرنی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں اردو میں تقریر کروں یا گجراتی میں کروں یا جو بھی تھا، تو انہوں نے غالباً ان کے ساتھ جو تھے نواب کوئی تھے، پتہ نہیں لیاقت علی خان تھے کہ، تو انہوں نے پوچھا کہ پراؤڈ کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، پراؤڈ کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مغرور۔ تو محمد علی جناح صاحب نے جا کر کہا کہ میں پاکستان کے قیام پر بہت مغرور ہوں۔ تو اب یہ جو لفظ ہے یہ وہ صرف فخر کا کہنا، پراؤڈ کے دونوں مطلب ہیں۔ تو فخر کا مطلب ہے کہ صرف میں پراؤڈ ہوں، از نہیں کہ ایروگینٹ کے معنی میں نہیں۔ مختال جو ہے وہ ایروگینٹ ہوتا۔ اب جو یہاں یہ جملہ آ گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ کو اللہ مانو، اس کے ساتھ تکبر کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ تو یہ اکٹھا کر دینے سے، جوڑ دینے سے وہ حکمتیں واضح ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بیان کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی تکبر والا ہوگا، فخر کرنے والا ہوگا، وہ یہ سارے کام نہیں کر سکے گا۔ نہ اللہ کی عبادت، اللہ کو خدا ماننے کا عمل کرے گا، نہ وہ توحید سے شرک سے بچے گا، نہ وہ والدین کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکے گا۔ کیوں؟ اس کو سمجھ لیجیے۔ اس سارے پیرائے میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مالی تعاون بھی حسن سلوک کے اندر شامل ہے۔ جو میں نے 4 چیزیں لکھی تھیں ان کے ساتھ 5ویں چیز ڈال لیجیے، مالی تعاون۔ ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کی عزت احترام کرنا ہے، میں آپ کا احترام کیسے کر سکتا ہوں اگر میں آپ کو گھٹیا سمجھتا ہوں، خود اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہوں، تو میں آپ کا احترام نہیں کر سکوں گا۔ تو حسن سلوک کی پہلی چیز ہی وجود میں نہیں آتی اگر میں خود اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں۔
تو میں احترام نہیں کر سکوں گا۔ تکبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بیان کیا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بطر الحق و غمت الناس۔ بطر الحق کا مطلب کیا ہے کہ حق کا انکار کر دیا جائے، اور غمت الناس کا مطلب ہے لوگوں کی تحقیر کی جائے۔ اس کے معنی سمجھ لیجیے پوری طرح۔ آپ نے مجھے حق بات بتائی، میں نے کہا یہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، میں اتنا زبردست آدمی، اتنا پڑھا ہوا ہے، اتنا کیا ہوا ہے، یہ مجھے غلطی بتا رہا ہے میری، تو یہ حق کا انکار کر دوں گا میں، صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے مجھ میں غلطی پائی جا سکتی، میری رائے غلط نہیں ہو سکتی، یہ بھی تکبر کی ایک شکل ہے۔ تو بطر الحق ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، تو اس کی وجہ سے نہ آپ کی بات مانوں گا کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، اور دوسرا یہ کہ میں اپنی غلطی، میرے اندر غلطی کوئی نہیں ہے، تکبر آدمی غلطی کیسے مان سکتا ہے، تو اس وجہ سے میں حق کا انکار کر دیتا ہوں۔ تو تکبر جو ہے وہ کتنے ہی حق ہیں جن کا انکار کر دے گا۔ دوسرا تکبر کے معنی آپ نے بتایا کہ وہ غمت الناس، کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ چھوٹا سا آدمی، میں بڑا زبردست، اس کو کیا پتہ ہے، اس کا کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اس پورے عمل میں رکاوٹ بن جائیں گی۔ تو جب میں جھکنا ہی نہیں جانتا تو اللہ کو اپنا خدا کیسے مانوں گا؟ میں غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوں، تو اگر میرا بھائی کوئی کہے کہ بھائی شرک نہ کرو، یہ شرک ہے، تو میں تو کہوں گا یہ شرک ہے ہی نہیں، میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ مجھے اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، بڑا عقل دی ہے، تو میں یہ کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ میرے اندر غلطی نہیں ہے۔ اور والدین اور ذی القربہ، یتامہ، مساکین، ان کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق، ان کے ساتھ احترام کا تعلق کوئی آدمی قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ سب کو اپنے سے اونچا نہ سمجھے، سب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھے، سب کو خدا کی مخلوق نہ سمجھے، سب کو باعزت نہ سمجھے، تب تک نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ حقارت کر رہا ہوگا، تحقیر کر رہا ہوگا، تو ہرگز وہ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد جو نوجوان ہوتے ہیں، ٹین ایجر بنتے ہیں نئے نئے، تو 12-13 سال کی عمر سے لے کر اگلے 20-22 سال کی عمر تک ہر نوجوان اپنے ماں باپ کو بیوقوف سمجھتا ہے، ان کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ تو اپنے صرف اسی احساس کی وجہ سے کہ اب میں سب سے عقل مند ہوں، سب سے زبردست ہوں، سب سے سمارٹ ہوں، وہ اپنے والدین کی تحقیر کرنا شروع کر دیتا ہے، حسن سلوک ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس کی اصلاح نہیں کرے گا تو 40-50 سال کی عمر تک بھی ایسا ہی کرتا رہے گا۔ تو اس لیے تکبر کرنے والا آدمی جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا نہیں بن سکتا۔ تو وہ بات بات پہ جھگڑے گا، بات بات پہ لڑے گا، بات بات پہ آپ کے ساتھ توہین کرے گا، بات بات پہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو، بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا بعض اساتذہ کی مجلس میں کہ اپنی شان بڑھانے کے لیے اسٹوڈنٹ کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی ایسی چڑھائی کر دی کہ تاکہ ان کی اپنی دھاک بیٹھ جائے، کیا بات ہے، میں زبردست، ان کو کیا پتہ ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کلاس میں بیٹھے ہوئے طالب علموں کو بالکل ہی نکو سا بنا کے رکھ دیا۔ تو اس لیے جو حسن سلوک ہے وہ اس کے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں تمام لوگوں کے ساتھ عزت اور احترام کا تعلق رکھوں۔ تو متکبر آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور فخور جو ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہر چیز کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ قارون کے بارے میں جملہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اوتیت بما بعلم لدی عندی، جو میرے پاس علم ہے اس کی وجہ سے مجھے سارا کچھ ملا ہے، یہ جو اتنی دولت ملی ہے میرا کارنامہ ہے، میری جو لیاقت ہے، میرے اندر جو علم ہے اس کی وجہ سے ملا ہے۔ تو یہ مالی اعتبار سے جب اس کے جو صاحب ثروت ہو جاتے ہیں وہ اس فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میرا کمال ہے، میں نے اتنا کمایا ہے۔ تو آگے جو بخل والی بات ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو وہ آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں، تو فخر کرنے والا اپنی خوبصورتی پر، اپنے قد کاٹ پر، اپنے مال پر، اپنی دولت پر، یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے دی ہوئی ہیں، لیکن وہ اس میں فخر کرتا ہے۔ اس فخر سے پھر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو خالی فخر بعض اوقات تکبر پیدا نہیں کرتا، لیکن جو فخور بن جائے وہ متکبر بھی ضرور ہوگا۔ جو فخور بن جائے، ہر بات کو اپنے
ساتھ جوڑے، اپنے لیے فخر کا باعث بنا لے، تو یہ وہ متکبر ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں صفتیں ویسی ہی ہیں جیسے میں اللہ کی صفات کے بارے میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ دو صفتیں مل کر ایک صفت بن جاتی ہے۔ تو وہ آدمی جو فخور ہے وہی مختال ہوگا، اور جو مختال ہے وہی فخور ہوگا۔ سادہ سا فخر کبھی کبھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی تکبر کی رمق پائی جاتی ہے، تو اس کو ذرا دھیان سے رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو فخر کی صورت میں لے گئے ہیں، کریڈٹس لے رہے ہیں، یہ میں نے کارنامہ کر دیا، وہ کر دیا، تو سمجھیے کہ فخر والی آ گئی ہے، تو یہ تکبر میں ڈھل سکتی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے نہ خدا کو خدا ماننا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ لوگوں کی ذلت کا باعث بنتے ہیں، تحقیر کا باعث بنتے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان میں مولانا اصلاحی نے بڑا اچھا لکھا ہے سورہ حجرات میں، کہ سورہ حجرات میں جتنے احکام دیے گئے ہیں، چغلی، غیبت وغیرہ وغیرہ، وہ سارے کے سارے تکبر سے پھوٹتے ہیں، وہ تکبر کے بچے ہیں۔ تو چغلی ہم کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بدخوئی کے لیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تکبر سے پھوٹتی ہیں۔ تو تکبر کی پھر بہت ساری امراض ہیں، وہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، وہ دوسروں کے لیے وہ بہت ہی زہریلا انسان بن جاتا ہے۔ تبصرے کر دینا، مذاق اڑا دینا، ساری چیزیں اس میں سورہ حجرات میں بیان ہوئی ہیں۔ تہمتیں لگا دینا، وہ اپنے فخر میں، جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک استاد نے، ایک کلاس میں تھا میں، تو استاد نے اپنی شان بڑھانے کے لیے اپنے طالب علم کے وہ صورتحال کر دی کہ وہ بیچارہ چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے وجود سے، آپ اپنی شان کو قائم رکھنے کے لیے، آپ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ اور ہمارے رشتہ داروں کے جو باہمی شریکہ داری جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پہ ایسے تبصرے کر جاتے ہیں، ایسا مذاق اڑا جاتے ہیں، ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو وہ حسن سلوک ختم ہو جاتا ہے۔ ادھر آپ نے تحفہ دیا، ادھر آپ نے ایک جملہ بول دیا، تو آپ کے تحفے کے کوئی معنی نہیں، اس جملے نے آپ کو کبیرہ گناہ میں ڈال دیا۔ تحفہ صغیرہ نیکی تھی، اور آپ کے تبصرے نے، آپ کے مذاق اڑانے نے، آپ کے جملہ بولنے نے، تکلیف دہ تبصرہ کرنے نے، وہ آپ کو گناہ میں تبدیل کر دیا۔ تو اس لیے یہ بہت ہی فخور نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، مختال نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یہ مختال اور فخور جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اس متکبر آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، جو متکبر ہونے کی وجہ سے یہ کام بھی نہیں کرتا جو پیچھے بیان ہوئے ہیں، اور بخل سے بھی کام لیتا۔ قرآن مجید کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ سورہ بلد میں جا کر آیا ہے کہ اہلکت مال لبدا، میں نے اتنا خرچ کرتا ہوں، فلاں کا خرچہ اٹھا رکھا ہے، فلاں کو کرتا ہوں، فلاں کو، فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ خرچ کر نہیں رہے ہوتے۔ آپ کے پاس کوئی چلا جائے تو وہ آگے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں، یکتمون ما آتاہم اللہ، کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ تو آپ چلے جائیں، جی میری ضرورت ہے، بچے گھر میں بھوکے ہیں، یہ وہ کہیں گے یار میں بہت لوگوں کی ذمہ داری لے رکھی ہے، ادھر بھی خرچ کرتا ہوں، ادھر بھی خرچ کرتا ہوں، ابھی تم سے پہلے ایک آدمی آیا تھا یہ لے کر چلا گیا، تو میرے حالات خود بڑے کمزور ہو گئے ہوئے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ ہم جملے بولتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جو فخریہ نفسیات میں ہوتے ہیں کہ میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، میں اس کو بھی دیتا ہوں، اس کو بھی دیتا ہوں، اس کو بھی دیتا ہوں۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ الذین یبخلون، جو کنجوسی کرتے ہیں۔ کنجوسی ہے کیا؟ بخل اور کنجوسی کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے۔ میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، گھر کی، بچوں کی، اور اہل خانہ کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی، بعض اوقات یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں، میں ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا، تو یہ بخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بخل بھی ہم کہہ لیتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی کم خرچ کرتا ہے، لیکن یہ اتنا برا بخل نہیں ہے۔ اصل بخل برا جو ہے وہ یہ کہ جہاں جہاں ضرورت پڑے لوگوں کو، ان کے کام نہ آئے آدمی کا پیسہ۔ تو پیسے جو ہے وہ یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ آپ اگر تمام حقوق ذمہ داریاں ادا کر دیتے ہیں تو آپ بخیل نہیں، خواہ
اتنی ہی دیں جتنے انہوں نے مانگے. انہوں نے 10 روپے مانگے، آپ نے 10 دے دیے. اسے 100 مانگا، آپ نے 100 دے دیے. تو یہ بخل نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، خواہ آپ اپنے گھر میں بہت اچھا خرچ کرتے ہو، آپ بخیل ہیں. تو مجرمانہ بخیل وہ ہے جو معاشرے کی، گھر کی، معاشرے کی، سوسائٹی کی، ملک قوم کی جب ذمہ داریاں سر پہ آئیں تو ان کو ادا نہ کریں. یہ آدمی بخیل ہے. تو فرمایا کہ جو تکبر کرنے والے ہیں، فخر کرنے والے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو بخل بھی کرتے ہیں. وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہوتے، بس فخر سے میں نے وہ بھی کارنامہ کیا، وہ بھی کارنامہ کیا. تو وہ چیزیں یہ کر رہے ہوتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. یہ بھی فطری سی بات ہے. اگر میں چور ہوں تو نہیں چاہوں گا کہ تھانے، پولیس اور چوروں کے خلاف بات ہو، نہیں چاہوں گا. تو اگر میں بخیل ہوں تو نہیں چاہوں گا کہ مجھ سے کوئی سخی نظر آئے. وہ یار چھوڑو پڑا، یہ لوگ تو آ ہی جاتے ہیں مانگنے کے لیے، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں. وہ دوسروں کو تلقین کر رہا ہوتا ہے کہ خرچ نہ کرو. تو الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل. تو اب تکبر، فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا آدمی ہی بخیل ہوا ہے یہاں پر. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور جو دیا ہے اللہ نے ان کو، اس کو چھپاتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، خالی ہوں، ابھی میں نے قرض دینا تھا، وہ قرض دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو وہ گھر میں پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن وہ بہانے جھوٹ کے بنا رہا ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہ جو اللہ نے دیا اس کو چھپاتے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ بتائیں لوگوں کو، لو جی آج میں نے 1,00,000 روپیہ کمایا ہے، آج میں نے 2 کروڑ روپیہ کما لیا. یہ نہیں مطلب ہے. مطلب ہے کہ جب کوئی ضرورت پڑتی ہے معاشرے میں تو وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے. یہ اب چھپانے کا عمل ہو رہا ہے. تو جو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو دیا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں. تب تک متکبر آدمی ہی بخیل ہے. اور یہ بخیل آدمی جو ہے یہ صرف خود بخیل نہیں ہے، ارد گرد جتنے اس کے دوست احباب ہیں ان کو بھی وہ بخل کا حکم دے رہا ہے. اور بخل کے لیے، کنجوسی کے لیے اپنا اللہ نے جو فضل کر رکھا ہے اس کو چھپاتا ہے. یہ جملے اس طرح کے بولے آج کل بڑا مندہ چل رہا ہے جی، بڑا نقصان ہو رہا ہے جی، وہ بڑا یہ ہو گیا ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے، ہم خود بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اب متکبر آدمی ہے، بخیل ہے. اور بخیل بھی وہ ہے کہ جو دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ قرآن نے اس کو دوسرے کا بیان کیا، ولا جہادون علی طعام المسکین، یہ نہ خود خرچ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، نہ ابھارتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود نہیں دے پا رہا کسی مصلحت کی وجہ سے، یا فرض کر لیجئے کہ ایسا ہی ہے کہ میں بخیل ہو گیا ہوں، اس وقت نہیں دینا چاہ رہا، تو میں نے کم از کم کسی دوسرے کو کہہ دیا یار ان کی مدد کر دینا، تو وہ بھی نہیں کرتے. تو اس کو یہاں دوسرے، وہاں پازیٹیو معنی میں بیان کیا ہے، نیگیٹو معنی میں یہاں پازیٹیو الفاظ میں کہ وہ لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. وہاں کہا ہے کہ وہ لوگوں کو کھانے پر ابھارتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ہی بات کو 2 انداز سے بیان کیا، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے کہ آپ خود نہیں دے پا رہے تو آپ کسی کو کہہ دیں کہ اس کا مدد کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے گھر کوئی آیا کھانا لینے کے لیے یا مانگنے کے لیے، تو آپ نے کہا میرے پاس اس وقت نہیں ہے، تم ادھر چلے جاؤ، میرا نام لے گا وہ تمہیں دے دے گا. تو یہ بھی ایک مدد ہوتی ہے، تعاون ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو کہہ دیں یار اس کی مدد کر دیں. تو اب یہ تکبر سے کیا پیدا ہوا ہے؟ پچھلی والی ساری چیزیں، شرک تکبر سے پیدا ہوگا، توحید عاجزی سکھائے گی. ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک تکبر کو ختم کرے گا، اور جو متکبر ہوگا وہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا. میں نے پہلا جو پوائنٹ لکھا ہے کہ حسن سلوک کا مطلب احترام کرنا ہے سب کا، تو احترام نہیں کر سکے گا. جو متکبر آدمی ہوگا اس نے تو حقارت کرنی لوگوں کی، تو پہلی بنیاد ہی نہیں ڈال سکتا. اس کے بعد فرمایا کہ وہ مال بھی خرچ نہیں کرے گا لوگوں کے اوپر. اگر کوئی یتیم معاشرے میں موجود ہے تو متکبر آدمی کی جیب سے 10 روپے نہیں نکلیں گے، کیونکہ وہ ان کو حقیر سمجھ رہا ہے. ان کی مدد کروں، میں اپنا پیسہ ان پہ ضائع کر دوں، اتنی محنت سے میں نے کمایا ہے ان کو دے دوں. تو اب فخور جو ہے میں نے اتنی محنت سے پیسہ کمایا میں اس کو دے دوں. تو فخر کی نفسیات پھر بخیلی پر ابھارتی ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنے دن لگائے، سالوں کی محنت ہے، میں یتیموں کو بانٹ دوں. تو
وہ تکبر کی نفسیات یہاں پھر بخل پر ابھارتی ہے۔ تو یہ اتنا جڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکبر کی ایک اولاد، تکبر کی بیماری کی ایک اولاد بخل بھی ہے، اور مال چھپانا وغیرہ۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں یہ آپ دیکھیں گے کہ جیسا جرم ویسی سزا ہے۔ اگر آپ فخر کی نفسیات میں ہیں تو ذلت کا سزا ملے گی، اگر آپ نے کسی کو جسمانی تکلیف دی ہے تو آپ کو جسمانی تکلیف ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید جرم کے لحاظ سے بتاتا ہے کہ ان کو عذاب کیسا دیا جائے گا۔ تو جو دوسروں کو ذلیل کرنے والے تھے، والدین کو ذلیل کرنے والے، رشتہ داروں کو ذلیل کرنے والے، یتیموں کو ذلیل کرنے والے، مسکینوں کو، ہمسایوں کو، اجنبی لوگوں کو، مسافروں کو جو ذلیل کرنے والے تھے، ان کو ذلیل کرنے والا ہی عذاب ملے گا۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں اس دونوں آیتوں کے، 36 اور 37 نمبر آیت۔ ایک تو یہ ہے کہ بنیادی تعلیم دین کی دی گئی ہے جو توحید پر قائم ہے اور جو عاجزی پر قائم ہے، خدا کی توحید، میری عاجزی، اس پر قائم ہے۔ اور پھر یہ دعوت بھی ہے دین کی کہ اسلام اتنی زبردست دعوت دے رہا ہے، اتنی زبردست تعلیمات ہیں کہ اس میں تمام انسانیت کا بھلا ہے۔ اور جس طرح سے شرک نیکی سے روکتا ہے، اسی طرح سے تکبر بھی نیکی سے روکتا ہے۔ تو شرک اور تکبر یہ پورے دین کے ہادم ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ تکبر کرنے والا اونٹ تو سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، وہ سوراخ جس میں دھاگا ڈالتے ہیں سوئی کے، اونٹ تو گزر سکتا ہے اس میں سے، لیکن متکبر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں کہ وہ پورے معاشرے کے لیے، پورے دین کے لیے، تمام نیکیوں کے لیے قاتل بن جاتا ہے۔ متکبر کی پہلی چیز یہ بتائی تھی کہ وہ بخل کرنے والے ہیں۔ متکبر کی اب دوسری چیز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ، جو تکبر کرنے والے ہیں وہ اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تبھی تو ان کا فخر ہوگا، تبھی تو ان کی شان ہوگی۔ میری ذمہ داری میں ایک مسجد ہے 2006 سے، اس کی کئی کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر اس کا کوئی ایسی چیز خراب ہوئی ہے جو نظر نہیں آنی، تو کوئی آدمی چندہ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کہنا ہو یہ ٹائلیں لگانی ہیں، وہ آ جائیں گے، حالانکہ وہ مہنگا کام ہوگا۔ اور اگر اس کا کوئی بجلی کو چیز ٹھیک کرانی ہے، اسپیکر ٹھیک کروانا ہے، کوئی مائک ٹھیک کروانا ہے، تو ترلے منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر کہنا ہو یہ ٹائلیں لگانی ہیں، وہ فوراً آ جائیں گے، لو جی، تاکہ دکھا سکیں کہ میں نے یہ ٹائلیں لگائی ہیں۔ تو یہ جو نفسیات ہے ہماری، اب ملک میں ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے کہ جو اندر چھپے ہوئے کام ہیں، جو ملک کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے، ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا، صحت کے محکمے کو ٹھیک کرنا، چونکہ یہ دکھانے میں نظر نہیں آنا، ووٹ نہیں ملنے، ووٹ تو ملیں گے اس چیز پر جو دکھانے کی ہے، تو وہ پھر سڑکیں بنا رہے ہوں گے، اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہوں گے جو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ آپ کو خیرات خانے ملیں گے، مہمان خانے ملیں گے، سڑکیں ملیں گی تاکہ دکھایا جا سکے، ہسپتال ملیں گے، یہ دکھانے کی چیزیں ہیں۔ تو وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ، تو وہ لوگ جو مختال اور فخور ہیں، وہی بخیل ہوں گے، وہی لوگوں کو بخل کا حکم دیں گے، مشورہ دیں گے، وہی اپنی جائیداد، اپنی کمائی کو چھپائیں گے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دکھاوا، ابھی اب بڑی عید آنے والی ہے، تو بڑی عید میں یہ مقابلے چل رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے 2 بکرے لیے ہیں تو ہمارے پاس 3 ہونے چاہیے۔ تو یہ فخر کی نفسیات ہے جو ہمیں ریاکاری پر ابھارتی ہے، مقابلے کی نفسیات ہے جو ہمیں ریاکاری پہ ابھارتی ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو یہ جو ریاکاری کر رہے ہیں یہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ
بڑی دلچسپ بات ہے، یہاں کافرین جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ کافرین کافر کے معنی میں نہیں ہے، یہ ناشکری کے معنی میں ہے. ناشکری تو جس خدا نے دیا ہے اس دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ناشکری ہے، بخل کرنا ناشکری ہے. اور جس خدا کو خدا ہم مانتے ہیں اس کے حکم کی پیروی میں خرچ نہ کرنا، بخیلی پر اختیار کرنا، یہ ناشکری ہے. تو یہ نوٹ رکھنا چاہیے کہ بخیلی دراصل ناشکری ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ شکر عربی زبان میں ہمارے شکریہ کے معنی میں نہیں ہوتا، جملہ بولا شکریہ ادا کر دیا، نہیں. شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا آپ نے کیا میں اسی اچھے طرز عمل سے آپ کو جواب دوں، ایکنالج کروں آپ کی نیکی کو، آپ کے اچھے کام کو میں ایکنالج کروں، یہ شکر ہے. تو اب اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، پالا پوسا ہے، سب کچھ دیا ہے، تو اس کا بندہ بن کر رہنا شکر ہے. یہ اس کے احکام کی تعمیل کرنا شکر ہے، برائی اختیار نہ کرنا یہ شکر ہے. تو شکر کا مطلب صرف منہ سے کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ پوری عملی زندگی کو تبدیل کرنے کا نام شکر ہے. تو اب دیکھیے بخل کو ناشکری کے ساتھ جوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے ریاکاری کو بے ایمانی کے ساتھ جوڑا ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے ہو تبھی ریاکاری کرتے ہو. تو لوگ تو ریاکاری کو شرک کہتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ بے ایمانی کے ساتھ کہ اصل میں تم ایمان والے ہی نہیں، نہ اللہ کو مانتے ہو نہ آخرت کو مانتے ہو، اس لیے ریاکاری کرو گے. تو جو آدمی بخل کرے گا اور خرچ کرے گا تو صرف ریاکاری کے لیے کرے گا، تو دراصل وہ کیا آدمی ہے؟ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو یہ جو تعلق ہوتے ہیں یہ بڑے حکیمانہ ہیں. قرآن مجید کی حکمت انہی چیزوں میں چھپی ہوئی ہے کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ اکٹھی کر دیتے ہیں، آدمی پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ غور کرو. تو اب دیکھیے کہ کیا چیزیں ہیں. پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو فخر والا آدمی ہے وہ پہلے والے کام نہیں کر سکتا، بخل کرے گا، نہ وہ توحید پرست ہو سکتا ہے جو فخر والا ہے، نہ خدا کو مان سکتا ہے، اور یعنی اللہ کو ایک ماننے کی بات، نہ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ بتایا کہ جو فخر کرنے والا ہے اور تکبر کرنے والا ہے وہ بخیل بھی ہوگا، اور یہ ساری کی ساری بات ناشکری ہے. ٹھیک ہے. اب آگے فرمایا کہ جو مال خرچ کرتے ہیں وہی مختال اور فخور ہوں گے، بخیل ہوں گے، اور مال خرچ بھی کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے دینا پڑ جاتا ہے بعض اوقات. وہ کس لیے؟ ریاء الناس، وہ فخر کے لیے کر رہے ہوں گے. تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ دو ایمان جو ہیں یہ بنیادی ایمان ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو کسی دین کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ ہو، دین کی ضرورت نہیں ہے. آخرت نہ ہو، اللہ ہو، آخرت نہ ہو، دین کی ضرورت نہیں ہے. جو مرضی کر کے فوت ہو گئے، ختم ہو گئے. اور اگر اللہ ہے تو وہ حاکم بن جاتے ہیں، اور اگر اللہ نے حساب کتاب لینا ہے تو پھر نیکی کرنی پڑے گی. تو یہ دو ایمان ہیں. اس لیے جب بھی بنیادی ایمان کی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو ان دو کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی بنیادی دین کی بات کرتے ہیں. اور یہ دو ایمان وہ ہیں جو ہر شخص کی فطرت میں ودیت کیے گئے ہیں. یہ اس سے کوئی بچا ہوا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان آپ کے آنے کے بعد ہوا ہے، لیکن آخرت کا ایمان حضرت آدم اگر نبی نہ بھی ہوتے تب بھی ہونا تھا فطرت میں. تو نبیوں کے زمانے کے علاوہ بھی جو لوگ نبیوں کی تعلیمات سے محروم ہو گئے وہاں پر بھی کسی نہ کسی حساب کتاب کا ذکر موجود ہے، اور خدا کا بھی ذکر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے. تو جو آدمی ان دو باتوں کو نہیں مانتا، جو فطرت میں گاڑ دیے گئے ہیں، وہ آدمی ان شرارتوں سے باز نہیں آ سکتا. اب شرارتیں جو جہاں ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ سمجھ لیجئے وہ شرک ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ بدسلوکی ہے، وہ تکبر ہے، وہ بے جا فخر کرنا ہے، وہ بخل ہے، وہ بخل کے لیے اپنے مال کو چھپانا ہے، یہ ناشکری ہے، ریاکاری ہے، اور اللہ اور آخرت کے انکار ہے.
ریاکاری جو ہے وہ ہمارے اعمال کو ثواب کو ضائع کر دیتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی ہماری. ہم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، خدا کی خاطر تھوڑا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے اس کا. تو جس کی ریاکاری ہوگی وہ دراصل نہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، نہ آخرت میں کامیابی کی خاطر کر رہا ہوتا ہے. تو ریان ناس کا ان دو چیزوں کے ساتھ بھی ذکر تعلق ہے کہ میں جب ریاکاری نہیں کرتا تو خدا کی خاطر نہیں کروں گا، اور آخرت میں کامیابی کے لیے کروں، دوزخ سے بچنے کے لیے کروں گا. لیکن ہمارے ہاں پھر ریاکاری کا ایک غلط مطلب بھی لے لیا گیا، وہ یہ کہ اللہ کے لیے کہ نہیں کرنا، بے غرض ہو جاؤ، کوئی مقصد نہیں، بس نیکی برائے نیکی کرو، کوئی بیچ میں جنت کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے اور دین اسلام کے بھی خلاف ہے. انسانی فطرت میں نفع حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا، یہ اس کی فطرت کا لازمی حصہ ہے. کسی برے انجام سے بچنا اس کی فطرت کا لازمی حصہ ہے. ہم اپنے فائدے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑے بڑے جھوٹ بول جاتے ہیں. ابھی ہم نے ہندوستان پاکستان کی جنگ دیکھی، تو اس میں ہندوستان کے لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کتنے کیسے جھوٹ بولے ہیں سب کے سامنے. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ میں نے اپنی عزت بچانی ہے، اپنی جان بچانی ہے، اپنا تکلیف سے بچنا ہے اپنے آپ کو. تو اس وجہ سے پھر وہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ناجائز کام نہ کرو، جائز کام کرو. تو دین بھی ہم آخرت میں فائدے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو جو یہ نہیں رکھے گا اس کا پھر ریاکاری ہو جائے گی. اور یہ یاد رکھیے کہ جو بے لوث کام کرتے ہیں اپنے خیال میں، وہ آپ کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، میں تو بے لوث کرتا ہوں، میں نے تو کبھی کوئی جنت کا لالچ نہیں رکھا. وہ بار بار بیان کریں گے. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اپنی فطرت پر رہنا چاہیے. فطرت تو انسان جو ہے اس کی فطرت جو ہے اس کے مطابق رہنا چاہیے. ہاں اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. ایک ہماری جبلتیں ہیں. جبلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے جسم کی ضرورت ہیں، انا کی ضرورت ہے، بھوک ہے، کھانا چاہیے، زندگی بچانے کا مسئلہ ہے، جنس کا جذبہ ہے، اچھا لباس پہننا، شان و شوکت اپنانا، یہ ہماری جبلت کی چیزیں ہیں. یہ جبلت کی چیزوں کے اوپر پہرا ہونا چاہیے فطرت کا. ٹھیک ہے، پہرا ہونا چاہیے عقل کا. میں اردو والی عقل بول رہا ہوں. اور پہرا ہونا چاہیے شریعت کا. ٹھیک ہے، تو یہ پہرا لازم ہے. جبلت کی چیزیں ہی مجھے حکم دیتی ہیں کہ میں ناجائز کام کروں. مجھے بھوک لگی ہے، گھر میں پیسے نہیں ہیں، تو چوری کروں گا، بٹوروں گا، کسی سے دھوکہ دوں گا. تو جبلت کے تقاضے مجھے برائی پر اکساتے ہیں جب ہم پورا نہیں کر پاتا، یا اس شان کے ساتھ پورا نہیں کر پاتا جس کی تمنا ہوتی ہے. مثلا مجھے بہت لذیذ کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ لذیذ کھانا کھاؤں، تو اب میں کیا کروں گا؟ کسی سے بٹوروں گا، کچھ کروں گا. تو وہ جبلت کے تقاضے پورے کرنے کی اجازت ہے. تمام جبلت کے تقاضے پورے کرنے کی اجازت ہے، لیکن فطرت کے پہرے کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، اور شریعت کی روشنی میں. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. تو شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو یہ بہت ہی برا ساتھی ہے. اب اس میں قرآن مجید کے یہ جو انداز ہیں یہ آدمی کو قرآن کا عاشق بنا دیتے ہیں. یہ ہوا کہ جملہ بولنا چاہیے تھا کہ جو ایسا کرے گا وہ شیطان کا بھائی ہے یا شیطان کا دوست ہے، لیکن یہ جملہ نہیں بولا. یہ بول دیا کہ جو شیطان کا ساتھی، جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو شیطان تو بڑا برا ساتھی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو فضول خرچی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں برے کاموں میں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو یہاں خود بخود انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے دوست ہیں. تو شیطان جس کا دوست ہو جائے تو اس نے تو برائی پہ اکسانا ہے، اس سے برا دوست کیا ہوگا. تو گویا ہم جب
اس طرح کے راستے اختیار کرتے ہیں تو شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، شیطان کے دوست بنتے ہیں۔ اور یہ قرآن نے اصول بتایا ہے، پورے قرآن مجید میں واضح ہے کہ شیاطین اپنے دوستوں پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں، اپنے دشمنوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تمہارا شیطان تمہارا عدو مبین ہے، اعلانیہ دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو۔ تو جو شخص شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا رہے گا، جب بھی کوئی اکساہٹ آئے، جب بھی کوئی گناہ کی دعوت آئے اور سمجھے کہ یہ میرے شیطان نے مجھے بلایا ہے، میرے دشمن نے، تو بچ جائے گا۔ تو شیطان جو ہے وہ اپنے اولیاء ہی کے پاس آتے ہیں، اپنے دوستوں ہی کے پاس آتے ہیں۔ تو یہ شیطانوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بتایا، وہ کس وقت انشاءاللہ تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ اب وقت ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔